بریک کے بعد خوش آمدید. افغانستان کے حوالے سے آج تفصیلی پروگرام کر رہے ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ افغانستان، پاکستان اور بھارت کا جو یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ کیسے بن رہا ہے اور یہ جو مذاکرات ہونے ہیں بھارت کے ساتھ ان میں سے پاکستان کس طریقے سے جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد بات ہوگی کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کا نقشہ، افغانستان کا جو سیاسی نقشہ ہے اس کے تبدیل ہونے کے امکان کیسے ہیں اور اس میں پاکستان کی ترجیحات کیا ہوں گی. مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے پروفیسر ہیں، مصنف ہیں، ایکسپرٹ ہیں افغانستان پہ. اور اسلام آباد سے میں جوائن کریں گے جناب طارق فاطمی صاحب، پاکستان کے سابق سفیر ہیں امریکہ میں بھی سفیر رہ چکے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی، اور گہری نظر رکھتے ہیں افغانستان کے اوپر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رسول بخش رئیس، یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت مذاکرات ہمارے شروع ہونے والے ہیں بھارت کے ساتھ. آج بھی کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، وزارت خارجہ میں ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے اسٹریٹجی بنانے کے لیے. افغانستان میں جو پاکستان اب مرکزی کردار ادا کر رہا ہے اس میں کتنا بڑا رول ہے بھارت کا اس آمادگی ظاہر کرنے کا کہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت شروع کریں؟ امریکہ نے دباؤ ڈالا ہے؟ دباؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ہی موجود تھا اور ان کی پالیسی بھی میرے خیال میں کافی عرصے سے واضح رہی ہے کہ جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں کشیدگی ختم نہیں ہوتی وہ اپنے مفادات افغانستان کے حوالے سے آگے نہیں بڑھا سکیں گے. یہ تو ضرور تھا ماضی میں، لیکن جب سے کہ نئی اسٹریٹجی کا اعلان ہوا ہے افغانستان کے اندر اور اوباما صاحب نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے افغانستان میں نہیں رہیں گے اور کچھ اشارے کیے کہ کچھ طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں جو نقشہ بن رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہوگا. اچھا، اور اس کردار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت نے بھی عصر نو پاکستان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کابل نے اور دہلی نے ایک محاذ بنا کر پاکستان کے جو مفادات تھے ان کو یکسر نظر انداز کیا. اور ہماری طرف سے کوشش جاری رہی کہ ہم ہندوستان کو بھی بتا سکیں اور خصوصاً جو کارزائی صاحب کی حکومت ہے اس سے بارہ ہم نے کہا کہ آپ اپنے علاقوں کو ہندوستان کے حوالے اس طرح سے نہ کریں کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں آپ کے علاقوں کو، آپ کے لوگوں کو. لیکن انہوں نے پاکستان کے جو اعتراضات تھے اس کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا ہے. لیکن جو اب جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے پاکستان کے خدشات کو نہ تو کابل نظر انداز کر سکے گا اور نہ نیو دہلی اس کو بالکل. اچھا، اب یہ جو چینج آ رہا ہے طارق فاطمی صاحب، بلکہ اس سے پہلے میں کچھ ویورز کو بھی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارا 9 ستمبر کے بعد جو ہماری پالیسی چینج ہوئی ہے اور پاکستان سے جو پاکستان کا جو اثر رسوخ ہے وہ ختم ہوا ہے افغانستان میں کچھ حد تک. اینڈ انڈیا مووڈ ان $1.2 بلین کا انہوں نے خرچہ کیا ہے، روڈز، ہاسپٹلز بنائے. دے ور بیسکلی ٹرائنگ ٹو بائی انفلوئنس. اب کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ اس پاکستان بیک اور انڈیا جو ہے اس کی جو انفلوئنس تھا وہ اب رول بیک کر رہا ہے؟ شکریہ آپ کا فہد. پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر رسول کے ویوز جو ہیں اس سے میں بائی اینڈ لارج ایگری کرتا ہوں، مگر میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں 3 کنسنٹرک سرکل سے. پہلی تو انڈیا کی ڈومیسٹک پبلک اوپینین اور یہ ریئلائزیشن کہ یہ جو انہوں نے ایک اسٹیل میٹ فورس کیا ہوا تھا اور پاکستان پر پریشر خود بائی لیٹرلی اور ملٹی لیٹرلی جو اپلائی کرنے کی کوشش کی وہ سکسیڈ نہیں کی. ریجنلی انہوں نے ریئلائز یہ کیا کہ پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک لنکیجز ہے افغانستان کی اس کو جو ان کی خواہش تھی کہ دنیا اگنور کرے وہ دنیا نے بائی نہیں کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے ریئلائز کیا اور جس کی ایکسپوزیشن 1 دسمبر 2009 کی اوباما کی اسپیچ اور اس کی سمجھ لیجئے ایکسپوجر دنیا کو جو لندن کانفرنس میں کی گئی، اس کے بعد بڑی ریپڈ ریئلائزیشن نیو دہلی میں ہوئی کہ یہ گیم چینجر شاید ہے اور اس لیے بہت ریپڈ اس میں ٹیکٹیکل چینجز کی ضرورت ہے. اور اسی لیے نیروپاما کا ٹیلی فون آیا سلمان بشیر کے بعد اور یہ آفر آیا ٹاکس کا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک کنسنسس پیدا ہوا اگینسٹ ٹیررزم اور جس کنسنسس کے وجہ سے پاکستان کی فوج نے بڑی ایک شاندار پرفارمنس کی، بڑی ریزالو اور ڈٹرمنیشن ڈیمونسٹریٹ کیا
اور جسے امریکنز کو بھی دے ور کنسٹرین ٹو ایڈمٹ کہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اٹ ہیز ایکچولی سرپرائز دیم ویری پلیزنٹلی سرپرائز دیم. تو واشنگٹن نے دیکھیے اب آپ بھیجا ہے انہوں نے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو جنرل جونز کو, اور ان کی ویوز دیکھیے, اور کل کی جو ڈیفنس سیکرٹری گیٹس کی ہے جس میں ہی از ان فلسم پریز آف پاکستان پرفارمنس, اور ایک کلیئر چینج نظر آ رہا ہے. میں ایک آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ویورز کو بھی. یہ ایڈمرل مائک ملن نے پچھلے دنوں یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس کے بعد ہم بریک لے کر اس پہ بات کو آگے بڑھائیں گے. ایڈمرل ملن نے یہ کہا, سنیے, جنوبی ایشیا کی بنتی بگڑتی سیاست اور سیکیورٹی صورتحال پاکستان اور افغانستان میں ہمارے مفادات پر اثر انداز ہوتی ہے. بھارت اور پاکستان کی ایک دوسرے پر بے اعتمادی اور نصف صدی کی دشمنی پورے جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے اپنے قومی مفادات ہیں جن کے حصول کے لیے دونوں اپنی پالیسیوں پر گامزن ہیں, جس کا امریکہ ہر طرح سے احترام کرتا ہے. مگر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں اور یہ کوشش بھی کریں کہ پاک بھارت تنازعات حل ہوں تاکہ پورے جنوبی ایشیا میں امن اور دیرپا استحکام ہو سکے. بالکل یہ وہ بات ہو رہی ہے جس پہ ہمارے دونوں مہمان جو ذکر کر رہے تھے. اب اس سٹیٹمنٹ سے امریکہ کی جس طریقے سے وہ خطے کو دیکھ رہے ہیں اور کیا ان کا کنیکشن تھا ٹاک شروع کرنے کا, اس پر ہم بات کریں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے, ساتھ رہے گا ہمارے.